بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارة اولئک لهم عقبى الدار۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الواصل بالمکافی انما الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اس دور میں جب کہ ہم اس کو ترقی کا دور سمجھتے ہیں، اس میں دنیاوی اعتبار سے اگرچہ کچھ چیزوں کو ترقی ملی ہو، لیکن تجربہ اور حالات اس بات کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں ترقی نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ تنزلی ہوئی تو وہ ہماری انسانیت ہے۔ ہماری ظاہری چیزوں میں کوئی ترقی نظر آتی ہو، آ رہی ہوگی، لیکن اگر کمی زیادہ ہوئی ہے تو وہ ہماری انسانیت کے اندر ہوئی۔ وہ کمی اس معنی کر ہوئی کہ ہمارے اندر ہر طرح کی برائیاں وہ زیادہ پھیل گئی، کسی کی حق کی ادائیگی کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، والدین کے حقوق ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے، یہاں تک کہ رشتہ داریاں، ہم ان رشتہ داریوں کو بھی ذرا سی انا کی بنا پر ان کو توڑ دیا کرتے ہیں، جبکہ اصل ترقی تو حالات کے اعتبار سے انسانیت کی ترقی ہونی چاہیے تھی۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داریوں کو، رشتوں کو نبھانا، تعلقات نبھانا، اصل یہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ ان کے نبھانے کے متعلق خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے۔ اس لیے آج اس صلہ رحمی کے تعلق سے کہ رشتہ داری نبھانا شریعت میں کیا درجہ رکھتا ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے، سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ یہ عربی کا لفظ ہے، یہ وصل سے بنا ہے، اس کے معنی آتے ہیں جوڑنا اور ملا دینا۔ رحم اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے رشتے سے، رشتہ داری سے، اور حقیقت میں اس کا معنی کہا جاتا ہے رحم، عورت کی بچے دانی جسے یوٹرس کہا جاتا ہے، چونکہ تمام رشتے اسی سے جا کر جڑتے ہیں۔ ایک بھائی حقیقی بھائی دوسرے کا اسی لیے ہے کہ اس نے بھی اسی کوکھ میں پلا ہے، وہ بھی اسی کوکھ میں پلا ہے، اس لیے اس رحم کی بنا پر رشتہ داریوں کو رحم کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ان رشتہ داریوں کو جوڑنا، ان کو ملا کر رکھنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور عربی میں قطع کے معنی آتے ہیں ختم کر دینا، کاٹنا، توڑ دینا۔ قطع رحمی کا معنی یہی ہوتا ہے اس رشتے کا جو تعلق تھا، جو بنا رہنا چاہیے تھا، اسے کاٹ دینا، اسے ختم کر دینا۔ اب ان کے لیے یہی دو لفظ عموماً استعمال ہوتے، صلہ رحمی اور قطع رحمی، یعنی رشتہ داریاں جوڑنا، تعلق برقرار رکھنا، بنا کر رکھنا، یہ صلہ رحمی، اور رشتہ داریوں کو ختم کر دینا، یہ قطع رحمی اور قطع تعلق ہی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے پر بہت زور دیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے اوصاف بیان کیے اور ان کے لیے پھر جنت کا ٹھکانہ بتلایا کہ ان کو جنت ملے گی، ان کا اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، ایسی جنت ہے کہ جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اس جنت کے بہت سارے اوصاف ہیں۔ اس جنت میں داخل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ ایک بیان ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ ایسے لوگ
کہ جس رشتے کو جوڑنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، جو لوگ اس رشتے کو جوڑ کر رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ اس جنت میں جانے کے مستحق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب سے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ رشتے داریاں نبھانے میں، جوڑنے میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کما حق کو رشتے داری نہیں نبھائی گئی، تو اللہ تعالیٰ کا انہیں ڈر اور خوف رہتا ہے، تو اللہ نے اس کو جوڑنے کا بھی حکم دیا۔ اور جو لوگ رشتے داریاں توڑتے ہیں ان کو اللہ نے خسارہ اور نقصان والا بتلایا، فرمایا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جو لوگ ان رشتوں کو توڑ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ جو لوگ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آگے ان چل کر اس آیت کے آخر میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے اور نقصان والے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن کریم کی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ جنت کا اچھا ٹھکانہ جن لوگوں کے لیے ہے ان میں ایک وہ بھی ہیں جو رشتے داریاں جوڑتے ہیں، رشتے داریوں کو نبھاتے ہیں، اور جو لوگ خسارے اور نقصان والے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو رشتے داریاں توڑا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ رشتے داریاں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا۔ ایک جگہ فرمایا سلمن قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو تم سے قطع رحمی کرے، رشتے داری توڑ دے، تو تم اس سے رشتے داری جوڑنے کی پھر کوشش کرو، اس سے رشتے داری جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم و زیادتی کرے اسے معاف کر دیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے تعلیم ہے کہ دنیا میں سکون اسی طریقے پر حاصل کر سکتے ہو، تمہارے اندر صلہ رحمی بھی ہو، صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کا، عفو درگزر کا مادہ بھی ہو، تو تم کامیاب انسان رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث شریف جو میں نے پڑھی تھی، اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ صلہ رحمی یا رشتہ داری نبھانا کیسا ہوتا ہے۔ ہمارا نظریہ اور خیال یہ ہے کہ جب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا میں کیوں کروں، اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا تھا میں کیوں بلاؤں، وہ میرے گھر نہیں آتا تو میں کیوں جاؤں، یعنی ہم بدلے والا نبھاؤ اور بدلے والا برتاؤ اس کو صلہ رحمی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی انما الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، کہ برابری کرنے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا اسے نہیں سمجھا جائے گا جو برابری کا برتاؤ کرتا ہو، اور برابری کا برتاؤ یہی ہے کہ اگر وہ جیسا میرے ساتھ کرے گا میں بھی ایسا کروں گا، کل وہ میری تکلیف میں کھڑا ہوا تھا اس لیے میں اس کی تکلیف میں ساتھ کھڑا ہوں، اور اس کا بھائی میری تکلیف میں میرے ساتھ نہیں تھا تو میں بھی ساتھ نہیں ہوں۔ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، اس مکافات اور برابری کرنے والے کو واصل اور رشتہ جوڑنے والا نہیں مانا جائے گا۔ کسے مانا جائے گا؟ فرمایا انما الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا، رشتہ داری جوڑنے والا تو اسے مانا جائے گا، اسے سمجھا جائے گا کہ جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے، تعلقات ختم کیے جائیں، وصلہ وہ پھر بھی اس رشتہ داری کو جوڑتا ہو، اسے صلہ رحمی کرنے والا مانا جائے گا۔ تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اگر ہم برابری کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، برابری کا معاملہ کر کے صلہ رحمی کرنا چاہتے تو ہم صلہ رحمی نہیں برابری ہی کر رہے ہیں۔ صلہ رحمی اصل یہ ہے کہ اس میں قطع تعلقی کے باوجود صلہ رحمی کی جائے تب صلہ رحمی کہلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مبارک زندگی میں ہمیں صلہ رحمی کا سبق دیا، زبان سے بھی بتلایا، خود کر کے بھی دکھلایا۔ اور یہی نہیں کہ صلہ رحمی صرف مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کا فرمان تو یہ ہے کہ صلہ رحمی اور تعلقات اگر وہاں رحم اور رشتے کے تعلقات اور وہ کافر بھی ہوں تو نبھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں، ان کی والدہ یہ تو مسلمان ہیں، والدہ بھی مسلمان نہیں، کفر کی حالت میں ہیں۔ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اپنی اس بیٹی کے یہاں تشریف لائی تو بیٹی نے جلدی سے وہ بستر اکٹھا کر دیا اور اس نسبت پر کیا کہ یہ بستر تو وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، آپ آرام کرتے ہیں، اور میری والدہ کافرہ ہے تو میں اس بستر پر نہیں بیٹھنے دوں گی۔
جبکہ سوچ اچھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کے محتاج ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، دوسری بیوی سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئی تھی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی تھی۔ ابھی صلح حدیبیہ کا موقع چل رہا تھا، والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقات کے لیے بیٹی سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ والدہ آئی ہیں لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئی، تو وہ جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور معلوم کیا کہ میری والدہ میری ملاقات کے لیے آ رہی ہیں اور ابھی وہ کافر ہیں، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ والدین یا رشتہ دار میں سے اگر کوئی کافر بھی ہو تو اس کے ساتھ انسانیت کی حد تک صلہ رحمی کی جائے گی اور کرنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے اگر وہ مسلمان ہے تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کس حد تک کی جائے، یا یہ اندازہ لگانے کی ضرورت ہے جب کافر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا تو ایمان والا تو بدرجہ اولا صلہ رحمی کا مستحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کا انتقال تو آپ کی ولادت سے کچھ پہلے ہی ہو گیا تھا، اور والدہ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب آپ کی عمر مبارک کل 6 سال تھی، تو آپ نے والد صاحب کو دیکھا ہی نہیں، اور والدہ کی عمر 6 سال تک تھی، اس سے آگے والدہ کی شفقت کا سایہ نہیں ملا۔ لیکن آپ کی ایک دوسری ماں تھی جنہیں رضائی ماں کہا جاتا ہے، رضائی عورت کہا جاتا ہے، دودھ پلانے والی۔ آپ نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا، وہ آپ کی رضائی ماں ہے۔ دائی حلیمہ کی جو اولاد ہوئی، اگر بیٹی ہے تو وہ آپ کی رضائی بہن، بیٹا ہے تو وہ آپ کا رضائی بھائی ہوا۔ جو رشتے حقیقت میں نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچپن میں کسی عورت نے دوسری عورت کے کسی بھی رشتہ دار کے بچے کو دودھ پلا دیا محبت شفقت میں آ کر، بعد میں بچے بڑے ہوئے تو رشتہ داری جوڑنے کی بات آتی ہے، تو پہلے یہی دیکھنا چاہیے کہ اگر اس عورت نے اس کے بچے کو دودھ پلایا ہے تو یہ اس کی حقیقی ماں کی طرح ہو گئی اور وہ اس کے حقیقی بھائی کی طرح رضائی بھائی بہن ہو گئے، ان کا آپس میں رشتہ حرام ہے۔ بہرحال دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال میں کھڑے ہوئے اور اپنی جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اس کے لیے بچھائی اور اس پر اس کو بٹھایا۔ پھر ہم نے بعد میں معلوم کیا یہ کون عورت تھی، تو آپ نے فرمایا یہ میری رضائی ماں تھی، میری رضائی والدہ تھی۔ اندازہ لگائیے حقیقی ماں کا کیا مقام ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضائی ماں کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان میں انہیں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اپنی جو چادر اوڑھ رکھی تھی ان کے لیے وہی بچھا دی۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کی رضائی بہن جو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، ایک مرتبہ مسلمانوں نے اسی قبیلے کے ساتھ جہاد کیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا وہ قبیلہ، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہاں سے کچھ لوگ قید ہو کر آئے، ان میں آپ کی وہ رضائی بہن شیمہ بھی تھی۔ اب بچپن میں ملاقات ہوئی تھی 4 سال میں کہ جب آپ ہوئے تو آپ وہاں سے آ گئے تھے، اب عمر مبارک 50 کے قریب ہونے کو جا رہی تھی، 53 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ اب اتنی عمر کے بعد بچپن کا کیسے پہچانا جائے؟
اب رضائی بہن کو معلوم تھا کہ یہ میرے رضائی بھائی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ جب یہ قیدی آئے تو ان رضائی بہن شیماء نے آپ سے درخواست کی کہ کیا آپ مجھے بھی قیدی بناؤ گے جبکہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا میں کیسے یقین کروں، کیسے مانوں کہ تم میری رضائی بہن ہو؟ انہوں نے فرمایا میں اگر آپ کو اس کی پہچان بتلا دوں؟ آپ نے فرمایا بتلا دیجئے۔ کہا جب بچپن میں آپ ہمارے گھر کھیلتے تھے، ایک مرتبہ کھیلتے ہوئے آپ نے میری کمر میں کاٹا تھا، مجھے آج بھی اس کا نشان موجود ہے۔ انہوں نے وہ نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جیسا بھی تھا وہ دکھلایا، جو بھی شرعی حکم تھا اس کی پیش نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد کر دیا اور ان کے صدقے میں پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی یہ کی، انہیں حسن سلوک کیا، جوڑے دیے اور انعام دیا، کہا کہ تم باعزت اب آرام سے اپنے گھر لوٹ سکتی ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ رحمی کا سبق ہے ایک رضائی بہن کے لیے۔ اگر ہم غور کریں ہماری صلہ رحمی ہمارے ماں باپ، ہماری بھائی بہن، حقیقی بھائی بہن کے لیے کیا ہے تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم صلہ رحمی میں کتنے آگے ہیں اور کتنے پیچھے ہیں۔ جبکہ صلہ رحمی وہ چیز ہے جس کے لیے جنت کی ضمانت، اور قطع رحمی اور رشتہ داری کو توڑنا جس کے لیے قرآن کریم میں نقصان کو بتلایا گیا کہ وہ رشتہ داری توڑنے والے وہ خسارے والے ہیں۔ احادیث نبویہ سے صلہ رحمی کے کچھ فائدے اور ثمرات بتلائے گئے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہوگا اسے دنیا میں یہ فائدے ضرور حاصل ہوں گے اور کچھ فائدے اسے آخرت میں حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، عمر لمبی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر دراز ہو، عمر لمبی ہو، تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انعام بتلائے کہ جو آدمی یہ دو انعام لینا چاہتا ہو کہ رزق میں برکت ہو، رزق کشادہ ہو، عمر لمبی ہو، تو اس کو ایک کام کر لینا چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریاں نبھاتا رہے۔ تیسرا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ فرمایا لا تنزل الرحمت علی قوم فیہ قاطع رحم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی قوم پر نہیں اترتی کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والے، رشتے توڑنے والے ہوں۔ اس سے تو اس کا مفہوم مخالف سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کی رحمت ایسی قوم پر اترتی ہے جس میں رشتہ داری نبھانے والے اور رشتہ داری جوڑنے والے موجود ہوں۔ اگر رشتہ داری توڑنے والے ہوں تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل نہیں ہوتی۔ ایک اس سے بڑا آسان جو صلہ رحمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام دیتے ہیں، تین انعام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اس سے الگ وہ یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ اللہ الجنۃ برحمتہ، کہ جس آدمی میں تین خصلتیں پائی جاتی ہوں اللہ تعالیٰ دو انعام دیں گے۔ پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ دوسرا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حساب کا معاملہ اتنا سخت ہوگا، اگر ہم اس بات کو محسوس کریں، قیامت کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غضب اور جلال میں ہوں گے کہ عام انسان کو تو کیا انبیاء علیہ السلام کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حساب کی فرمائش بھی کر لیں کہ آپ حساب کے لیے حساب شروع کر دیں۔ روایات میں لکھا ہے کہ انسانیت لوگ اکٹھا ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ میری اولاد پر رحم کیجئے اور حساب و کتاب شروع کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب اور جلال میں ہے اور سورج 1.5 میل کے نیزے پر ہے، 1.5 میل کی دوری پر ہے اور اتنا قریب ہے اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
حساب شروع ہو جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب انبیاء علیہ السلام انکار کر دیں گے، اپنا عذر رکھ دیں گے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخواست کو قبول کریں گے اور سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف کریں گے جو الفاظ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی وقت سکھائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام دے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیے اور بتلائیے کیا چاہتے ہیں۔ آپ حساب و کتاب کی درخواست کریں گے کہ امت کا حساب و کتاب شروع کیا جائے، اس انسانیت کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ ایسا حساب کا ماحول، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیں کہ جس آدمی میں 3 خصلت 3 وصف پائے جائیں اللہ تعالیٰ اس کا بڑا آسان حساب لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے جنت میں اپنی رحمت سے داخل فرمائیں گے۔ برحمتہ ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں انسان کی عبادت اور کمال کا کوئی دخل نہیں ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا، لیکن 3 وصف پائے جائیں۔ پہلا وصف یہ ہے تعطی من رحمک۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے معلوم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ اوصاف کیا ہیں۔ فرمایا تعطی من حرمک، یا حرمک دونوں طرح پڑھا گیا کہ جو تمہیں محروم کرے، تمہیں نہ دے، تم اسے پھر بھی دو۔ تم نے کسی سے کچھ قرض مانگا، کوئی ضرورت کی چیز مانگی، اس نے انکار کر دیا، لیکن اگلے وقت اسے ضرورت پڑی، آپ نے اسے وہ چیز دے دی۔ فرمایا تعطی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے، انکار کر دے، تم وہ چیز اسے عطا کرو۔ دوسرا وتعفو عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کرے، تم اسے معاف کر دو۔ تیسرا وصف بتلایا وصل من قطعک وتصل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ داری کو توڑے، رشتہ داری ختم کرے، تم اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ دو۔ جب یہ 3 وصف پائے جائیں گے کہ محروم کرنے پر تم اسے عطا کرو، ظلم کرنے پر معاف کرو، اور رشتہ داری توڑنے پر تم پھر رشتہ داری جوڑو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 2 انعام دیں گے، حساب آسان ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور اگر قطع رحمی آ جائے، صلہ رحمی نہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سخت حدیث آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری چیز، ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن، حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو، قیامت کے دن رحم اور رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کر یہ درخواست کرے گی کہ یا اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ، اور جس نے مجھے توڑا اسے توڑ۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا اللہ انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا، رحم کا مطلب وہی رشتہ داری، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی رحم کو رحمان اور رحیم سے جوڑ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، جو رحم اور رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، جو رحم اور رشتہ داری کو توڑے گا، ختم کرے گا، بتته میں اسے ختم اور برباد کر دوں گا، اسے توڑ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رشتہ داری نبھانے اور تعلقات قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔